آج ایک اور اسٹوری لے کر آئی ہوں توکل کی، اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ توکل سے پہلے والی سروبا کی کیا تھی اور کیا دماغ تھا، اور توکل کے بعد والے سروبا کے کیا دماغ تھا اور کیا حرکتیں تھیں. توکل سے پہلے والی سروبا جب سپریشن ہوئی اور سب کچھ ہوا اور فائق جو ہے وہ پاکستان میں تھا اور فائق کو جو ہے وہ اس کا کسٹڈی کا کیس چل گیا، تو مجھے میرے لائر جو تھے وہ مجھے کہتے تھے ہو کیا تم کہاں سے بچوں کو پالو گی، تم کہاں سے بچوں کو سنبھالو گی، تم کیا جاب کرتی ہو، تمہارا کیا کام ہے، وہ لے لے گا بچے تم سے. میں نے کہا کیوں لے لے گا، کیسے لے لے گا؟ کہہ رہے بہت پیسہ اس کے پاس، وہ بچوں کو پال سکتا ہے، تم کیا کر سکتی ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو اور تمہیں بچے دینے پڑیں گے اس کو. میرے ابا ان کو چپ کروا رہے ہیں، میں رو رہی ہوں لیکن وہ چپ نہیں ہو رہے. میں روتے ہوئے گھر آ رہی ہوں، میں بابا سے شکایت کر رہی ہوں کہ بابا یہ کیا حرکت ہے اور اس طرح سے کون بات کرتا ہے اور اس طرح سے کون لائر بولتا ہے کسی کو. بابا مجھے چپ کروا رہے ہیں، میں سنتی جا رہی ہوں. میں کینیڈا میں ہوں، میں تب بھی سنتی جا رہی ہوں ان کی کہ جو ہے وہ بچہ تو اس کو دینا پڑے گا، تم کو بچہ تو اس کو دے. جہاں وہ یہ بات بولتے ہیں میں فون کٹ کر دیتی. اب جب توکل شروع ہوا، کیونکہ تب توکل ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا، پتا تھا کہ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور میرے بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو بہترین ہوگا وہ کرے گا، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے حق میں وہاں رہنا تو بہتر نہیں ہو سکتا. تو میں اللہ پہ یقین کرنا شروع کر چکی تھی. اور پھر جب میں پاکستان گئی ہوں، پھر انہوں نے میرا دماغ کھایا پھر سے بول کر کے سروبا مجھے ابو بکر کے سارے ڈاکیومنٹس چاہیے، پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اینڈ ایوری تھنگ تمہیں مجھے دینا ہوگا، اور ہاسپٹل کے پیپرز کہ میں یہاں پروف کر سکوں کہ تم کینیڈا ہی گئی تھی. میں نے کہا جج پوچھیں گی نا مجھ سے کہ تم کینیڈا گئی تھی یا نہیں. میں نے کہا میں ان کو اوریجنل کاپی دوں گی. میں نے کہا میں اوریجنل کاپی دکھاؤں گی ان کو، اوریجنل ڈاکیومنٹ دکھاؤں گی ان کو. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں. انہوں نے آگے سے کہا نہیں اگر تم مجھے ڈاکیومنٹس نہیں دو گی تو میں آگے کیس نہیں لڑوں گا. پھر میں نے کہا کہ ڈاکیومنٹس کی ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ کیس ہی نہیں لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے دینے ہیں ڈاکیومنٹس، اس کو مجھے ڈاکیومنٹس شو کرنے ہیں جج کو. میں نے کہا میں کروں گی نا، لیکن وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے. ان کو کاپیز چاہیے تھی ڈاکیومنٹس کی. پھر میں سمجھ گئی، میرے ذہن میں کچھ چلا. میں نے کہا اچھا اس پارٹی میں کسی کو ڈاکیومنٹس چاہیے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا سرے سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ نام کیا ہے ایگزیکٹلی، فل نیم کیا ہے اور اس کا کہاں پر پیدا ہوا ہے اور کون سا ہاسپٹل میں ہوا ہے، تو اس کو سب کچھ ڈیٹیلز چاہیے. میں نے کہا میں نہیں دوں گی. آن دا ڈیٹ جس دن تاریخ ہوتی ہے کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے جس دن، اس دن جو ہے وہ مجھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکیومنٹس دو ورنہ میں کیس سے ابھی ودرا کر رہا ہوں. وہ یہ سب بولے جا رہے تھے، میں درود شریف پڑھ رہی تھی، وہ بولے جا رہے ہیں. پھر جیسے انہوں نے کہا میں ابھی ودرا کر دوں گا، میں نے کہا چلیں. کہیں کہاں؟ میں نے کہا ودرا کرنے. تو میری شکل دیکھ رہے. تو میرے ابا کو کہنے لگے تم دیکھ رہے اس کا کیا دماغ ہو گیا ہے، کینیڈا سے آ گئی تو کیا پڑھ لگ گئے، اس کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ہی عجیب ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا میں سنتی رہی، میں اس کو بھی چپ رہی. میں نے کہا چلے آپ کو ودرا کرنا ہے، اب آپ کو کوئی روک تو سکتا نہیں، ڈاکیومنٹ میں دوں گی نہیں. میں نے کہا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے میں تو ودرا کروں گا. میں نے کہا چلے بس پھر. اچھا تو ودرا کرنے کے لیے وہ کورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم لوگ کورٹ روم میں داخل ہوتے ہیں ہم لوگ. تو وہ آگے سے انہوں نے میرا کیس ویک بنانے کے لیے کیا باتیں شروع کر دی. ایسی کوئی ماں ہوتی ہے جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ کے بیٹھی بھی ہو کینیڈا میں، ایسی ماں ہوتی ہیں، یہ پالے گی بچے کو. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو اتنی ایسی عورت کا کیس ہی نہیں کر سکتا. میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے اور میں بھی کسی غلط چیز میں نہیں پڑوں گا کہ جو ہے وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں بچے کے لیے اور یہ جو ہے وہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے. میں جو ہے وہ چپ سائلنٹ. جیسے ہی جج نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ میں نے بولا دل میں زور سے، میں نے دل میں باواز بلند بولا اللہ اکبر. اور پھر میں نے بولنا شروع کیا. میں نے کہا میں اس کی ماں ہوں تو میں اس کی بھی ماں ہوں جو پیدا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا تھا، مجھے اس کے علاج کے بارے میں بھی سوچنا تھا، اس کی میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں بھی سوچنا تھا، مجھے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے وہ کام کرنا تھا کہ مجھے اس کو کینیڈا میں ہی ڈیلیور کر کے آنا تھا. تو وہ بالکل خاموش، تو وہ بالکل صحیح سے سن رہی تھی. انہوں نے سر جو ہے ہاں میں ہلایا. میں نے کہا میں اس کی ماں ہوں تو میں اس کی بھی تو ماں ہوں. میں ایک بچے کا سوچوں تو دوسرے بچے کو کیسے چھوڑ دوں، اور اس کا سوچ کے میں پھر اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بالکل خاموش. میں نے کہا اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ودرا کرنا ہے کہ میں ان کو ڈاکیومنٹس نہیں دے رہی. میں نے انہوں نے مجھ سے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے ابو بکر کے، میں وہ نہیں دے رہی. آپ کو کیا اس بات پہ شک ہے کہ میں کینیڈا میں ڈیلیور کر کے آئی ہوں بچے کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، تمہارے ابو جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ سب کچھ دکھا چکے ہیں، بچے کی پکچرز دکھا چکے ہیں. میں نے کہا ایگزیکٹلی. میں نے کہا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکیومنٹس چاہیے اور مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کو چاہیے. تو جب دو چیزیں آپس میں مل نہ رہے ہوں، دماغ اور زبان اور بیان، تو میں نے کہا تو پھر دل کی سن لینی چاہیے کہ الگ ہو جانا چاہیے. تو ان کو ودرا کرنا ہے، ان کو ودرا کرنے دیں. میں آپ سے نیکسٹ ڈیٹ مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں لائر کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ.
اینڈ شی واز لائک اوکے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے. انہوں نے میری پوری بات بہت آرام سے سنی. یہ تھا تب میرا اللہ پر یقین اور مجھے پتا تھا کہ کوئی نہیں ہے ابھی آگے پیچھے کہ کیا ہوگا, وہ ودرا کر دے گا جا کے کیس, تو کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی, کچھ نہیں کروں گی. بات بھی کرنا نہیں آتی تھی کبھی کبھی کورٹ میں, کبھی بھی نہیں کی تھی اس سے پہلے بات, لیکن فرسٹ ٹائم کی اور اس طرح کی, اور وہ میری بات پر راضی تھیں اور وہ انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈیٹ دی اور بلکہ زیادہ ٹائم دیا کہ میں صحیح لائر چوز کر کے آ سکوں. دیٹس توکل. میری پوری لائف اس توکل کی وجہ سے چینج ہو گئی, میری پرسنالٹی چینج ہو گئی. جو میں روتی تھی اب میں روتی نہیں, اب میں ہمت سے سامنا کرتی تھی.